برصغیر کی تحریک آزادی کو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے مخالفوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ قائد اعظم کا کردار، ان کی سیاسی بصیرت اور ان کا عمل سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ انہوں نے تحریک آزادی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھی، سیاسی، آئینی، بین الاقوامی اور انقلابی رخ ہمیشہ مد نظر رکھے۔ اس کے برعکس کانگریسی لیڈرشپ جذبات کا شکار رہی۔ کبھی کبھی پنڈت نہرو اپنے تخیل میں کھو کر کسی موہوم قسم کے سوشلزم اور لادینیت کی بات ضرور کرتے تھے، لیکن اس کا ہندوستان کی عملی سیاست پر کوئی اثر نہ پڑا۔ چنانچہ میں یہی کہوں گا کہ برصغیر کی آزادی اور انگریز کو برصغیر سے نکالنے کے لیے نیز ہندوستان اور پاکستان کے قیام کے سلسلے میں قائد اعظم کا سیاسی کردار ان تمام لیڈروں سے زیادہ مثبت، سائنٹیفک، عوامی امنگوں اور خواہشات سے زیادہ ہم آہنگ تھا۔ قائد اعظم کی طویل زندگی کے مختلف دور ہیں۔ ایک دور قائد اعظم کی انگلستان سے واپسی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو سے شروع ہوتا ہے، جبکہ تنظیم نو کے اس پس منظر میں یہی بات تھی کہ اب برصغیر کی آزادی کے لیے تقسیم ہی ایک واحد حل رہ گیا تھا۔ وہ مسلم لیگ کی تنظیم نو کی کارروائی اسی مقصد سے کی جا رہی تھی۔ قائد اعظم نے کے ایچ خورشید کو بتایا کہ وہ لندن میں علامہ اقبال سے 1930 میں بڑے طویل تبادلہ خیال کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ برصغیر کے تحفظ کے لیے واحد قابل قبول حل یہی ہوگا کہ برصغیر کو تقسیم کیا جائے اور مسلمانوں کی علیحدہ مملکت قائم کی جائے۔ قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا کہ اقبال عملی سیاستدان نہیں تھے، وہ شاعر اور مفکر تھے۔ انہوں نے برصغیر میں آتے ہی 1930 میں مسلم لیگ الہ آباد کے اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں تقسیم کا تصور پیش کر دیا، مگر بقول قائد اعظم چونکہ سیاستدان ہوں، یہاں آ کر حالات اور عوامی رجحانات کا جائزہ لیے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں عوام کے ذہنوں کو تیار کرنا تھا۔ چنانچہ انگلستان سے واپسی کے بعد 1940 تک قائد اعظم مسلم لیگ کی تنظیم نو کے سلسلے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ یہی تاثر دیتے رہے کہ انہیں مستقبل کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر ایک قدم آگے چل کر انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے نظریے کو مسلم لیگ کی وساطت سے عوام کو ذہن نشین کروایا۔